الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والكبرياء لله. الحمد لله والصفات لله. الحمد لله والحكم لله. الحمد لله والهيبة لله. الحمد لله والأمر لله. الحمد لله والصفات لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة. وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی انوار محمد۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی امامت محمد امانت محمد لطافت محمد خطابت محمد۔ اللہم صلی علی محمد اسم محمد جسم محمد روضت محمد۔ اللہم صلی علی عینین محمد شفتین محمد رجلین محمد حسنین محمد۔ اللہم صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی حسیننا وجمیلنا واجملنا واکملنا واشرفنا علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد نبیک وحبیبک وأعلانا ومولانا وأعلانا محمد۔ اللہم صلی علی محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنت محمد وعدل محمد۔ اللہم صلی علی تلاوت محمد محمدا ومنورا ومکرما ومعظما فی الکائنات۔ اللہم صلی علی حکم حکمت محمد۔ اللہم صلی علی فضیلت محمد ونصیحت محمد وشریعت محمد ووصیت محمد۔ اللہم صلی علی بطن ظہر محمد ظہر عصر عشاء فجر محمد۔ اللہم صلی علی محمد جماعت محمد رفیق محمد وصدیق محمد۔ اللہم صلی علی عدل محمد وعمر محمد۔ اللہم صلی علی اعلان محمد وبیان محمد وقرآن محمد وعثمان بن عفان محمد۔
اللهم صل على حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد. اللهم صل على شريفة محمد وحبيبة محمد وعائشة خديجة وأم حبيبة وحفصة على محمد ونائمة ونازعة وراكعة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب على محمد. اللهم صل على أصحاب محمد جمال محمد کمال محمد اصول محمد کما صلیت وسلمت واکرمت واطہرت وانورت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں فضائل رمضان المبارک اور عظمت قرآن کے عنوان پر چند ایک باتیں عرض کروں گا. اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. جس آیت کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمتوں والا، شان والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور جس کے اندر روشن نشانیوں کا حامل ہے. جو حق اور سچ کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے، وہ کتاب قرآن کریم ہے. کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے. فرمایا کہ تم میں سے جو بھی یہ مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو
تو وہ باقی دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا۔ اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس نے قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اس نے نہ تو اللہ کا حکم مانا، اس نے رب العالمین کی نافرمانی کی۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اس نے قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا، قرآن کریم کے حکم کو نہیں مانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھا، فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھا، وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ اب جو شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، جو رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، لاکھ محبتوں کے دعوے کرے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، مجھے نبی سے پیار ہے، لاکھ دعوے کرتا رہے محبتوں کے، پیار کے، آمنہ کے لال کی حدیث کہتی ہے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، وہ میری امت سے خارج ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے خارج ہے، وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج سمجھے۔ اور جو روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 5 چیزیں فرض ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ 130 چیزیں فرض ہیں، ان میں سے حکیم صاحب 60 مل گئی ہیں۔ روزہ اور روزے کی نیت کرنا، یہ 60 ہو گئے۔ جو روزے کا مذاق اڑاتا ہے وہ اسلام سے خارج، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ایک کل خوانی پر بیان تھا، تو انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی۔ تو جب ان کا بیان ختم ہوا تو ایک اور حضرت تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ مولانا صاحب بڑا زور لگا رہے تھے نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر۔ میرا یہ سوال ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے کتنے روزے رکھے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھی، اس نے بھی تو جنت میں جانا ہے۔ یہ بعد میں آنے والے وہ حضرت نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے علم میں برکت عطا فرمائے،
وہ جا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ کر آئے، انہوں نے کہا بھائی جن کا دل ہے جنت میں کتا بن کر جانے کا، وہ کتا بن کر چلا جائے، ہمیں تو رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم تو اللہ کے حکم مان کر، قرآن کریم کی بات مان کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر جنت میں جائیں گے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان بن کر جائیں گے، جن کا ارادہ ہے کتا بن کر جانے کا، وہ کتا بن کر چلے جائیں۔ تو ایسے ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور نماز بھی قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد عورت پر، قرآن کریم کا حکم ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ ہر یار کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا یار میرے جیسا بن جائے، میرا دوست میرے جیسا بن جائے۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد، میں یہ چاہتا ہوں کچھ دیر تم میرے جیسے بن جاؤ، میری ادا کو اپنا لو، روزہ رکھ کر کھانے پینے سے رک جاؤ، بیوی کے پاس جانے سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتی، کہ رب العالمین نے آدمی کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خلق اللہ آدم علی صورتی، رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، او میرے بندو میرے فرشتے بھی کھانے پینے سے پاک ہیں، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے تم بھی میرے فرشتوں کی طرح بن جاؤ، میرے فرشتوں والی نورانیت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں تو لوگوں کو خدا یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، عظمتوں والا، فضیلتوں والا، شان والا، جس کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئے ہیں
وہ ساری رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ بھی رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، قرآن کریم سمیت جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ یہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کریم کے قریب تو آؤ، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن ہم نے کبھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے۔ گھروں کی الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور جنہوں نے پڑھا انہوں نے بھی صرف قرآن کریم کو یہاں تک محدود کر دیا۔ ماں مر گئی، قرآن کریم پڑھو۔ باپ مر گیا، قرآن کریم پڑھو۔ دادا مر گیا، قرآن کریم پڑھو۔ کسی کی جان نہیں نکل رہی، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو، وہ والدہ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم پڑھے۔ دکان نہیں چلتی، قرآن کریم پڑھو۔ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مصیبت میں، تکلیف میں، قرآن کریم پڑھو۔ قرآن کریم کو صرف یہاں تک محدود مت کرو۔ قرآن کریم تو ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، ہر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ معیشت کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو پڑھو۔ دنیا کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو پڑھو۔ عزت چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ بلندی چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ رفعت چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ جہنم کے دروازے بند کروانا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ جنت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ خوشی میں ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ مصیبت میں ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ دل کا سکون چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ حقوق اللہ چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ والدین کے حقوق چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ والدین کا ادب چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ انسانی حق چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ انسانی وجود کا منظر دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ صراط مستقیم چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ زندگی کا اصول چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ زندگی کا ضابطہ چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی دعوت تبلیغ دیکھنا چاہتے ہو،
قرآن کریم کو پڑھو۔ قوم عاد اور قوم سمود کے قصے پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ ہاں میرے پاک پیغمبر کی رسالت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ میرے پاک پیغمبر کی صداقت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ میرے پاک پیغمبر کی صحابت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ میرے پاک پیغمبر کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھو کہ کوئی مر گیا بس پڑھو۔ قرآن کریم تو زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ بتا رہا ہے۔ نماز کے مسائل چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ زکوٰۃ کے مسائل چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ عشر کے مسائل چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ رمضان المبارک کا وہ مقدس اور مطہر مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا ہے۔ جب قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، قرآن کریم کے آنے سے پہلے شرک تھا، بدعت تھا، جھوٹ تھا، لیکن قرآن کریم جب آمنہ کے لال پہ اترا، شرک باطل بھاگ اٹھا، قرآن کریم چھا گیا۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ گیا تو پھر باطل بھاگ گیا، اور باطل ایسی ہی چیز ہے جس نے بھاگنا ہی تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کا جس نے حکم مانا، قرآن کریم کی جس نے بات کو مانا، قرآن کریم پھر اس کے لیے شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا، یہ 15واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے کہ وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے حصے میں نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جنہوں نے قرآن کریم کی بات کو مانا، قرآن کہتا ہے ان کے لیے تو میں شفا ہوں اور رحمت ہوں۔ قرآن کریم انہیں مومن کہتا ہے، اور جنہوں نے قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا، قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے، انہوں نے قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ان
کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرا حکم قرآن کریم نے دیا، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جنہوں نے نماز قائم نہیں کی، قرآن کریم کا انہوں نے حکم نہیں مانا، قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے، قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے، اور ظالموں کے حصے میں نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کا حق نہیں نکالا، قرآن کریم کا انہوں نے حکم نہیں مانا، قرآن کریم انہیں ظالم کہتا ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا مسکینوں کا حق نکالو، عشر نکالو۔ جنہوں نے قرآن کریم کا حکم نہیں مانا، عشر نہیں نکالا، مسکینوں کا حق نہیں دیا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالم ہے اور ان کے حصے میں نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اس دنیا کے اندر رہ کر قرآن کریم کی بات کو مان لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، مبارک اور عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ جو روزے رکھ رہے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ مسلمان مرد تے مسلمان عورتیں، مومن مرد تے مومنہ عورتیں، سچ بولنے والے مرد تے سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والی عورتیں، اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنی جسموں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد تے روزے رکھنے والی عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ روزہ رکھنے والے میرے بھائی اور دوستو، تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو رب العالمین اسے 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، امثالھا الی 700 ضعف، کہ اللہ تعالی اس ایک نیکی کو 700 گنا زیادہ بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔
میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم رمضان المبارک کے مہینے کو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کا حکم ہے اس طرح گزار لیں، یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔